نرمی اور حکمت عملی. ایک شخص آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، ایک شخص آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کی طرف بڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم روک دیتے ہیں، رک جاؤ رک جاؤ. پانی منگوایا جاتا ہے اور اس چیز کو ریموو کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. یہ ہو گئی ایک نرمی، روک دیا، ایک عمل جو اس کے سامنے کر دیا گیا. اب حکمت عملی اور نیکی کی دعوت کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی مختصر نیکی کی دعوت دی کہ مساجد اس چیز کے لیے نہیں ہے، مساجد میں یہ چیزیں نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ ایک عربی تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے. آداب سکھائے جائیں گے نا، بات سکھائی جائے، بات بتائی جائے گی. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بڑی مطلب کہ ایک جرت والی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے اسے میرے اونٹوں کو لاد دو، یہ کر دو، اس سے بہت ساری باتیں کی. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو وہ چیزیں عطا کی اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی؟ تو اسے کہا آپ نے میرے ساتھ کیا بھلائی کی؟ اور دے دیا یوں کر کے. یہ اس کا جو انداز تھا وہ درست نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کرام علیہ وسلم پھر بڑھے، یہ انداز صحابہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار اپنے معاملے میں بہت کچھ برداشت کر لیتے تھے مگر عشق رسول برداشت نہیں کرتا تھا، وہ آگے بڑھتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے تھے، رک جاؤ. پھر اسے لے کر کمرے میں تشریف لے گئے، اندر لے گئے اور پھر اس کو بیٹھ کر اس کی تفہیم فرمائی، پھر اس کو عطا کیا اور فرمایا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی؟ تو اس نے پھر بڑے خوبصورت کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بھلائی کا کام کیا. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کلمات تم نے میرے سامنے بھی بیان کیے ہیں وہی کلمات جا کر میرے اصحاب کے سامنے بیان کر دو تاکہ ان کے دل بھی تمہاری طرف سے صاف ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ اٹھا، وہ باہر آیا اور اس نے وہی کلمات دوہرا دیے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا کہ اس طرح اپنے صحابہ کرام کو نیکی کی مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو کچھ تم پہلے کرنے جا رہے تھے کہ کچھ ہوتا تو ہو سکتا یہ جہنم میں نہ جل جاتا، میں نے اس کو بچا لیا. حکمت عملی، نرمی، حسن سلوک، پیار. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بڑی تربیتیں فرمائی ہیں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ تر وقت اپنے صحابہ کرام کی تربیت کو عطا کیا اور زبردست تربیت کی. ہر موقع پر تربیت ہے اور تربیت میں نرمی. کوئی آ کر زور سے چادر کھینچتا ہے نشان پڑ جاتا ہے، نرمی. کوئی آ کر کسی انداز سے بات کرتا ہے، نرمی. بلکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر آگے بڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں روکتے ہیں کہ اے عمر تمہیں مجھے سمجھانا چاہیے، تمہیں مجھے بتانا چاہیے. نرمی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں آگے بڑھتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ نرمی نرمی نرمی. اتنی نرمی پر حدیثیں ہیں، اتنی نرمی پر موٹیویشن ہے کہ ایک داعی، ایک مبلغ اور ایک نیکی کی دعوت دینے والا اور ایک قرآن اور حدیث سے مربوط ایک شخص ہے اور وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس معاشرے میں سوسائٹی کے اندر کوئی بہت زبردست مدنی انقلاب برپا کر دوں گا. تو اس کو چاہیے کہ سب سے بنیادی بات جو اپنے کردار پر، چاہے وہ طالب علم کی حیثیت سے ہو یا استاد کی حیثیت سے ہو یا ناظم کی حیثیت سے ہو، سب سے بنیادی بات جو وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا، فرسٹ اپنی زندگی، اپنی لائف کے اپنے اوپر وہ